الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، مدینہ کے عاشقین کے لیے ایک ہم خاص ویڈیو لے کے آئے ہیں کہ گنبد خضرا کے اوپر جو کھڑکی بنی ہوئی ہے، جس کو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا اور دل میں خیال آیا ہوگا یہ کہاں کھلتی ہے یا کیا روزہ مبارک میں یہاں سے داخل ہوتے ہیں، تو اس کا راز کیا ہے؟ ناظرین، اس کا راز مدینہ المنورہ کی بارش کے ساتھ ہے۔ وہ ایک اور حدیث آپ کو پیش کریں گے کسی اور ویڈیو میں۔ آج دیکھیں اس کھڑکی کے اندر سے اگر دیکھا جائے تو روزہ مبارک کیسے نظر آتا ہے، اس کے اندر سے کیا کیا دکھائی دیتا ہے، تو آج کی ویڈیو میں ہم سب یہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، دل تھام کے بیٹھیے، آج مدینہ کے عاشقین کے لیے بڑا خاص تحفہ ہے۔ یہ دیکھیے سبز گنبد اور اوپر وہ جو کھڑکی ہے۔ آئیں ذرا اس کھڑکی سے دیکھیں کہ جو اوپر گنبد کے اندر یہ جو بنی ہوئی ہے، اس کو آپ کھڑکی ہی کہہ سکتے۔ آئیں ذرا اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے۔ مختلف ہمیں کمپیوٹر سافٹ ویئر استعمال کرنا پڑے گا آپ کو بتانے کے لیے، لیکن میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو بڑا آسان کر دیا ہے تاکہ آسانی سے آپ لوگ پورا سمجھ سکیں۔ تو آئیں یہ دیکھیں ذرا ناظرین، یہ گنبد خضرا ہے اور یہ کھڑکی ہے۔ کیمرہ ہم نزدیک لے کے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ناظرین، اب یہ جب ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سے ہمیں روزہ مبارک کہ سارا ایریا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ناظرین جو چار پلر ہیں سنہری جالیوں کے ارد گرد، ان کے اوپر ہے۔ اوپر سے 5 کونے والی دیوار بھی دکھائی دیتی ہے اور اندر آپ کو یہ سنہری جالیاں جو ہے، یہ سارا کا سارا ایریا اندر سے نظر آتا ہے۔ میں نے ایک یہ ماڈل بنایا ہے جی ناظرین، بڑے پیار سے، محبت سے، دل سے۔ آئیں دیکھیں ذرا ناظرین، جب ان سنہری جالیوں کو جو کہ عاشقین کو روک لیتی ہیں، ان کی بھی اپنی ہی ایک خوبصورتی ہے، ہٹاتے ہیں تو ہمیں یہ سبز کپڑا دکھائی دیتا ہے۔ یہ سبز کپڑا ایک فصیل یعنی ایک پتلی سی دیوار ہے 5 کونوں والی روزہ مبارک کے ارد گرد، جس پہ یہ سبز کپڑا لگا ہوا ہے۔ ناظرین، اس کی نہ دائیں طرف سے بائیں طرف سے کہیں سے بھی کوئی راستہ اس کے اندر داخل ہونے کا نہیں ہے، لیکن جو بادشاہان جاتے ہیں وہ اس کے ارد گرد ہی چکر لگاتے رہتے ہیں اور ایسے گھوم کے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ وہ روزہ مبارک اور نہیں دیکھتے۔ تو ناظرین، یہ جو 5 کونوں والی سبز کپڑے والی دیوار ہے، اگر اس کو بھی ہٹا دیا جائے تو کیا روزہ مبارک ہے سامنے؟ یہ دیکھیے ناظرین، اب میں نے یہ والی دیوار ہٹائی یہاں سے جب یہ والی دیوار ہٹائی تو اب یہ دیکھیے اب یہ آپ کو کالے پتھر جن سے خانہ کعبہ بنایا گیا ہے ان کی بنی ہوئی 5 کونی ایک دیوار نظر آئے گی۔ یہ 5 کونی دیوار اس لیے ہے تاکہ خانہ کعبہ سے مشابہت نہ ہو جائے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 91 ہجری میں یہ بنوائی تھی۔ ناظرین، کتنا عرصہ مسجد نبوی میں یہی رہی اور لوگ نماز پڑھنے آتے اور بائیں سائڈ پہ مسجد کے یہی دکھائی دیتا تھا، سنہری جالیاں تو تھی نہیں، یہی 5 کونوں والی دیوار دکھائی دیتی تھی اور چاروں طرف سے یہ بند۔ تو اس 5 کونوں والی دیوار جو ہے ناظرین، جو بڑی مضبوط پتھروں کی بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر جایا جائے تو ہمیں کیا دکھائی دے گا؟ ظاہر ہے سب کا تو سوال یہی ہوگا۔ تو ناظرین، اگر اس 5 کونے والی دیوار کو بھی آپ ہٹا دیں، جیسے ابھی یہ میں اٹھا رہا ہوں، تو بڑے پیار سے، محبت سے، تو اس کے اندر اب 4 کونوں والی ایک دیوار ملے گی آپ کو۔ یہ ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مبارک حجرہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمرہ مبارک تھا، جس میں ہم آپ کو لے کے جاتے رہتے ہیں۔ اوپر اس کا چھت دیکھیے، یہ ماربل کا چھت ہے، اس کے اوپر 8 کونوں والا ایک گنبد ہے سفید کلر کا۔ اس سفید کلر والے اس گنبد میں ایک چھوٹی سی کالے رنگ کی کھڑکی جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اور یہ ایک لمبا سا گنبد ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ماربل کا چھت ہے، بڑی مضبوط چھت ہے۔ اوپر سے یہ چھت دکھائی دیتا ہے جب آپ سبز گنبد میں سے کھڑکی میں سے دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین، اس چھت کو اگر آپ ہٹا دیں تو پھر نیچے کیا دکھائی دے گا؟ جی ناظرین، اس چھت کو اور گنبد کو اگر آپ ہٹا دیں تو نیچے ایک اور لکڑی کی چھت دکھائی دے گی، اور گنبد کے نیچے یہاں پر بھی ایک کھڑکی بنی ہوئی ہے، ایسے ایک جگہ بنی ہوئی ہے کہ آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ آج تک 550 سال سے یہاں کوئی داخل نہیں ہوا۔ یہ لکڑی کی چھت انتہائی مضبوط ہے، جو کہ
بہت پہلے کی بنی ہوئی ہے ناظرین، یہ بہت پہلے کی بنی ہوئی ہے، 800-900 سال پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ یہ دیوار بھی کالے پتھر سے بنی ہوئی ہے، بڑی مضبوط ہے، کیونکہ 2 دیواریں گر گئی تھی تو یہ بنوائی گئی تھی بعد میں۔ ناظرین آگے دیکھیں، یہ 881 ہجری کی بنی ہوئی تھی، 5 کونوں والی دیوار کے اوپر یہ۔ اب یہ دیکھیے ناظرین، یہ جو اگر لکڑی کی جو چھت ہے اس کو بھی ہٹا دیا جائے تو پھر کیا روزہ مبارک دکھائی دیتا ہے؟ جی ہاں ناظرین، لکڑی والی چھت کو ہٹا دیا جائے تو پھر آپ کو تینوں مبارک قبریں دکھائی دیں گی، جہاں پر صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد۔ اور اوپر سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس طریقے سے دکھائی دیں گی۔ اب 4 دیواروں کو بھی جب ہٹایا جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جو کمرہ مبارک ہو، تو اب آپ کو مدینہ منورہ کی یہ سرخ ریتلی مٹی دکھائی دے گی، جو کہ 1440 سال پرانی ہے، 1436 سال ایگزیکٹلی۔ تو اس میں آپ کو جو 3 قبریں دکھائی دے گی، ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب، یہ آپ کو دکھائی دیتی ہیں۔ آخری دفعہ 881 ہجری میں ان کو دیکھا گیا تھا، اب ہم 1446 ہجری میں ہیں۔ تو ناظرین یہ ہیں محبت کے عشق کے معاملے۔ اب یہاں پر چل کر جاتے ہیں تو آپ کا فاصلہ ایسے ہوتا ہے، قبر مبارک جب آپ چلتے ہوئے آتے ہیں تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک نزدیک ترین ہے، جو کہ 10 فٹ کا فاصلہ آپ سے رکھتی ہے۔ جب آپ سنہری جالیوں کے بالکل سامنے کھڑے ہوں، سنہری جالیوں کو ٹچ کر کے کھڑے ہوں، تو صرف 10 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا۔ تو یہ جو پورے ہیں یہ 6 فٹ نیچے ہے۔ اب اگر ہم سارا ریورس ایکشن کریں تو سب سے پہلے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مبارک حجرہ، اس کے اوپر یہ لکڑی کی چھت آتی ہے جس میں ایک کونا بنا ہوا ہے اندر داخل ہونے کا، اس کے اوپر یہ دوبارہ سے ماربل کی چھت آتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں مضبوط ہے، اس کے اوپر 8 کونوں والا گنبد جو سفید آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کے اوپر آپ 5 کونوں والی دیوار، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بنوائی ہوئی، جو کہ آج بھی موجود ہے بالکل سبز گنبد کے نیچے، اور اس کے ارد گرد ایک پتلی سی اور دیوار ہے جس کے اوپر 5 کونوں والے ہیں، جس کے اوپر سبز کپڑا آپ کو دکھائی دیتا ہے جب آپ جالیوں کے اندر سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو 3 نشان لگے ہوئے ہیں، یہ نشان قبر مبارک کے ہیں، نام لکھے ہوئے ان کے اوپر سرخ کلر کی۔ تو اب آپ دیکھیے، تو اب آپ کو ایسے سنہری جالیاں دکھائی دیتی ہیں اس طریقے سے، یعنی اب آپ کو معلوم ہو گیا جب آپ روزہ مبارک پر حاضری دینے کے لیے جائیں گے، اللہ سب کو لے کے جائے، آمین یا رب العالمین، تو آپ کو یہ سارے منظر ایسے دکھائی دیں گے۔ یہی جنت اور یہ روح پرور منظر، یہ اللہ کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے پیارے آقا مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ محبت کے معاملے ہیں، عزت کے معاملے ہیں، ادب کے معاملے ہیں۔ جتنا ادب اتنا ہی پھل۔ یہاں پر اگر آپ آیات بھی اوپر پڑھیں جو لکھی ہوئی ہیں سنہری جالی کے اوپر، تو ان میں بھی اپنی آوازیں نیچی رکھنے کا حکم کیا گیا ہے اور ادب سے رہنے کا حکم کیا گیا ہے۔ اس طرف سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ریاض الجنہ کی سائڈ سے آپ کو دکھائی دیتا ہے، جہاں پر آپ کو قرآن مجید کی رحل دکھائی دے رہی ہے، وہ دروازہ مبارک ہے۔ تو یہ آج ویڈیو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی۔ یہ جو ہے باب جبریل کی طرف سے ہے، جب آپ اس طرف تو بہت کم لوگوں کو جانے دیا جاتا ہے، تو یہ سامنے سے سنہری جالیاں، اور جب اوپر سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسے دکھائی دیتا ہے، جب آپ سبز گنبد میں سے دکھائی دیکھتے ہیں اس اوپر والی ایک کھڑکی سے جس کو کھولا جاتا ہے کبھی کوئی بارش کا معاملہ ہو تو یہ ناظرین ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کوئی بھی اس سے سوال ہو کسی بھی قسم کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آئیں سب درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد